ہندوؤں اور مسلمانوں سب نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا بتوں کی پرستش تم میں کہاں سے آ گئی؟ تم توحید کے تو قائل ہو. اب یہ بات سکھوں کی بھول آ گئی، مگر سکھوں کا ایک دھرم ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہیں گے. ہمارا اور جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں بایمانہ، کہ وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی خدا کا نبی تھا، اور صرف نبی وہی نہیں تھا، اس کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، قیامت تک کبھی اور نبیوں نے بھی آنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیے کہ آپ مسلمان ہیں، بس آپ اپنے دین کا جو نام رکھیں ہمیں اس سے کوئی غرض ہے. یہ نہ کہیں کہ آپ مسلمان. یہودی کبھی نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، عیسائی کبھی نہیں کہتا میں مسلمان ہوں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یار، آپ نے بھگوان داس چیف جسٹس تک پہنچے. کوئی ایک عالم دین ملک میں مجھے بتائیں جس نے احتجاج؟ کسی نے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہندو ہے، رائٹس ہیں اس کے، مینارٹیز ہیں، وہ محنت کر کے بھگوان داس جس جگہ تک پہنچے ہیں، بسم اللہ، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. قادیانیوں پر اعتراض اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ دین کے مسلمات کا انکار کر رہے ہیں، اس مسلمہ اصول کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اس اصول کو توڑتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ مسلمان نہ رہے. یہ ایسے ہی جیسے کل کو کوئی کہے کہ قیامت نہیں آئے گی، پرسوں کو کوئی کہے کہ سارے دین کو مانتا ہوں اور لیکن خدا کو ایک نہیں مانتا، خدا دو ہیں اور تین ہے، والعیاذ باللہ. ہمارا اور ان کا اختلاف بنیادی طور پر ہی. قادیانی ترقی کریں، بالکل ٹھیک ہے، جس عہدے پہ پہنچنا چاہیں اور محنت کر کے پہنچائیں، کوئی اعتراض نہیں. بس ایک ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیے، اپنے دین کا کوئی نام رکھیے. آپ مینارٹیز میں آ جائیں گے، اور پھر آپ جو بھی اس ملک میں مینارٹیز کے حقوق ہیں وہ آپ کے لیے بالکل ہونے چاہیے. کسی کو آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اس مسئلے پہ کمپرومائز کر لیں تو جو آئندہ آنے والے، ہم پہلے تو خود کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں اور جہنم میں جائیں، اور پھر آنے والی نسلوں میں دین مشتبہ ہو جائے، وہ کہیں کہ ختم نبوت کو مانو یا نہ مانو، دونوں صورتوں میں تم مسلمان ہو. اہل تشیع میں ہم یمن گئے، اور یمن میں ہمیں زیدی ملے، شیعہ بہت بہت زیدی ملے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا اور تمہارا بس اتنا سا اختلاف ہے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل مانتے ہیں. تم پہلے نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہو، ہم علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے نزدیک یہ کفر نہیں ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ وہ چیز ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ دین کے مسلمات میں سے نہیں نا. اور وہ چیز کہ ختم نبوت وہ دین کے مسلمات میں سے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. خدا پوچھے گا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو آپ ہر مہینے گفتگو سنتی ہیں، یہ باتیں کرنا کچھ آسان نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی یہودیوں کے مولوی صاحبان پہ، ان کے مفتیوں پہ اور ان کے مشائخ پہ. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نبیوں نے آ کر لعنت کی. نبی کا کسی پہ لعنت بھیج دینا، نبی کسی کو کہہ دے کہ خدا کی لعنت ہو تو خدا کی پھٹکار پڑ جاتی. لعنت کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس شخص اور اس نسل سے برکت اٹھ جاتی ہے،
خدا کی نصرت اٹھ جاتی ہے، دعا اس کی قبول نہیں کی جاتی، تعلق اس کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ یہ لعنت ایک لفظ ہے، مگر ان 4 حروف کے بعد دنیا اور آخرت دونوں کی برکتوں سے محرومی ہو جاتی۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ زندہ کافر پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی، ٹرمپ پر لعنت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ابھی تو زندہ ہے، مرے گا تو پھر دیکھیں گے کرے نہ کرے کیا کرے۔ ولیعذ باللہ، لعنت خدا کی اتنی بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا لعنت کی ہم نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر۔ یہ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ہم نے کہا کہ لعنت کرو ان پہ، کیوں؟ اور وہ بھی ان کے علماء اور مشائخ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی تھی ان کے معاشرے میں اسے نہیں روکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عن قولہم الاثم واکلہم السحت، یہ اپنے معاشرے میں گناہ کے کاموں سے نہیں روکتے تھے، جو گناہ کی باتیں کرتے تھے اس سے نہیں روکتے تھے، اور حرام کھانے پر تنقید نہیں کرتے تھے۔ کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کی زمین مار لی، تو یہ جو لوگ لعنتی ہوئے ان کے علماء اسی وجہ سے کہ وہ صاف بات نہیں کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہی ہے، اگر ہم صحیح بات بیان نہ کریں اور خدا کی لعنت اللہ بچائے پڑ جائے تو آپ کا تو کچھ نہیں، ہم تو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مائنارٹیز ان میں اور قادیانیوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مائنارٹیز میں سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ بھگوان داس کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس سے پہلے جب ملک بنا تھا اس وقت بھی جو عیسائی تھے یہاں چیف جسٹس مقرر ہوئے، اس وقت علماء نے کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی وزیر خارجہ بنانے پہ ظفر اللہ قادیانی کے انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مائنارٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خدا کے نبی ہیں، تو یہ کفر ہے۔ آپ اسلام کو اس طرح ڈیمیج نہ کریں، اسلام اور کفر میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ یہ ہے وجہ، جس وجہ سے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عاطف کیانی، عاطف صاحب کو انہوں نے رکھا ہے، عمران خان صاحب نے اور اسد عمر نے، اس میں جو انہوں نے اپنی کابینہ، اور کابینہ تو نہیں، اپنی کمیٹی معاشی مسائل کے حل کے لیے بنائی ہے، اس میں یہودیوں کو رکھیں، عیسائیوں کو رکھیں، ہندوؤں کو لے آئیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ملک چلائیں، خیر کے کام کریں، نیکی کے۔ لیکن آپ ایک قادیانی کو لے آتے ہیں، عاطف کو، اور وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خدا کے نبی تھے، اور یہ میں مسلمان، ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اپنا کوئی بھی نام رکھ لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ مسلمان ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ساری امت مسلمہ کافر ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر آپ کافر ہیں۔ یہ اتنا بڑا اختلاف ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کا اختلاف۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور ایک کہتا ہے خدا ایک نہیں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم جب تک ہم لوگ ہیں، ہم اس وقت تک تو صحیح مسئلہ، اللہ آگے نسلیں اللہ جانے وہ جانے، ہم اپنے عقیدے کو کیوں خراب کریں؟ اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ جو مسلمات ہیں نا عقیدے کے، وہ نہیں توڑے جا سکتے۔ اب بعض چیزیں مسلمات میں سے نہیں ہیں،
مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے بہتر خاتون کون ہے؟ یہ دین کے مسلمات میں سے نہیں ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک رائے پوری امت میں یہ رہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات کی، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے اچھی ہیں، اور اس کے دلائل بھی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ذکر بھی کرتے ہیں، اسلام کے لیے جو ان کی خدمات تھی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو قربانیاں دی ہیں لوگ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہ سب ان کے دلائل ہیں۔ اور بہت بڑا گروہ امت کا اس طرف گیا ہے علماء کا، کہ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں، کیونکہ دین کی جتنی تبلیغ ان کے ذریعے ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے نہیں ہوئی، اور جتنا دین کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سپورٹ کیا ہے، تقویت دی ہے اس پورے خاندان اور گھرانے نے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ موقع نہیں ملا۔ دونوں ہی ٹھیک ہیں، کوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے اچھا مانتا ہے، کوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب سے اچھا مانتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، کوئی حرج نہیں۔ یہ دین کے مسلمات میں سے نہیں ہے، اور وہ دین کے مسلمات میں سے ہیں، ایسا اصول جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے عقیدہ، اس پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرتا۔ عقیدے کی بات بالکل صاف اور کھری ہوتی، ہمیشہ اپنے عقیدے کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، روزانہ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ خدا اس کلمے پر ہی خاتمہ کرے، اور خدا اسی کے ساتھ قبر میں اور حشر میں دونوں جگہ اسی کے اقرار کی توفیق دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ذکر بتائیں، تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ، خدا کا یہ ذکر، خدا کی وحدانیت، توحید بہت بڑی چیز۔ یا پھر ایک دوسرا جملہ آتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فقہا نے اسے لا الہ الا اللہ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں توبہ اور خدا کی توحید دونوں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں تو صرف توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہاں پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں استغفار بھی شامل ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اس کے ذات پاک کے علاوہ نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی قائم رہنے والا ہے مگر وہی ہے، جس کی یہ صفتیں کہ ذاتی طور پہ اسے زندگی حاصل ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے اس لیے افضل ہے کہ اس میں بندے کا اپنا استغفار بھی شامل ہے، اللہ سے معافی مانگنا بندے کی یہ شامل ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے۔ اسی لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موت کے وقت تلقین کرنی ہو تو یہ جملہ پڑھنا چاہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تاکہ مرنے والا ایمان پہ، خدا کی توحید پہ اور توبہ کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ تو اس لیے یہ جو عقائد ہیں نا، ان کو خاص طور پہ تجدید کرتی رہیے، جانچتی رہیے، اللہ کے سامنے اقرار کرتی رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ان چیزوں کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں خدایا تیرا رسول ہوں، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار قیامت آنے والی ہے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں
کہ بالکل جنت ہے اور جہنم ہے، جو چیزیں، اور اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی، وَالنَّسَاعَةَ حَقٌّ، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت نے برپا ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ عقائد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے، صحیح چیز پہ اپنے اپنے وقت پہ موت دے، اور اللہ تعالیٰ اسی دین کے ساتھ قیامت میں اپنے ساتھ اٹھائے۔ جی کوئی سوال؟ مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان ہم آہنگی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہن آپ کے اور ہمارے لیول کی بات نہیں ہے، یہ جن کے لیول کی بات ہے یہ انہیں کرنا چاہیے۔ ان کے علماء جو ہیں وہ اگر پڑھے لکھے علماء پیدا ہو جائیں نا ہر طبقے کے، تو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے علماء نہیں رہے، دینی معاملات میں ذہین افراد نہیں رہے۔ ذہین بچے ہمارے پوری قوم اور پورے ملک کے وہ جس تعلیم کے میدان میں ہیں وہ دین نہیں ہے۔ جب ذہین بچے اس دین کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ سوچیں نا کہ پھر کن ذہن بچے آئیں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پھر ذہین بچے، ان میں جو بچے غربت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں نا، ان میں اور جن کو اسباب اور وسائل میسر ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک غریب بچہ ہے، فیس نہیں دے سکتا، ذہین ہو جتنا بھی، کتنی چمپ لگائے گا اپنی ذہانت سے۔ ایک ذہین بچہ اور کتاب پڑھنے کو نہیں ملتی، کیا کر لے گا؟ اور ایک ذہین بچہ وہ ہے جس کے لیے وقت مقرر ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، یہ ہے، ساری فیسلٹیز ہیں، آرام سے آ کے سوتا ہے، جنریٹر لگا ہوا ہے گھر پہ، بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ غریب بچہ جتنا بھی ذہین ہو، 16 گھنٹے تو اس کو بجلی ہی نہیں میسر۔ تو دونوں کی صلاحیتوں پہ، استعمال پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو مدارس میں جہاں اسباب اور وسائل نہیں ہیں اتنے، جو بچوں کو گھروں میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں، تو بچے پڑھیں گے کیا اور دین کی نمائندگی کیا کریں گے؟ ایک ایک کمرے میں 8 بچوں کو سونا پڑے، آپ خود سوچیں ان کی اخلاقی حالت پھر کیا ہوگی۔ تو اس لیے جس لیول کے علماء ہونے چاہیے نا، وہ اب رہے نہیں۔ اگر وہ اتنے ہی سہولتوں اور آرام کے ساتھ پڑھیں اور ان میں ذہانت بھی ہو، تو یہ مسائل کچھ نہیں حل کیے جا سکتے۔ ہمارے یہاں دین موضوع نہیں رہا۔ موضوع جو ہے نا، ٹاپک آف دا ٹاؤن جسے کہتے ہیں، وہ معیشت ہے، وہ ترقی ہے، وہ عہدے ہیں،
وہ پیسہ ہے، وہ اکانومی ہے. اصل لفظ یہ ہے کہ اکانومی ہے، پلاٹس کیسے خریدیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. وہ تو ٹاک آف دا ٹاؤن جب وہ ہوگی تو پھر دین کہاں سے؟ اسے اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی آپ جیسی خواتین اور بہت سے ہم نے اپنے گھرانے کی خواتین وہ اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں. جو ان کا دائرہ کار ہے اس میں بس خدا کی عبادت اور دین کا اہتمام کرتی ہیں، اور یہی کرنا چاہیے. قادیانی ہمسایوں سے روابط رکھے جا سکتے ہیں. ان سے روابط کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح سے تعلق رکھا جائے کہ کسی وقت دین کی دعوت دینے کا موقع اگر آ جائے تو ہم ان کو دین کی دعوت دے سکیں، اسلام کی طرف بلا سکیں. بس سارے دروازے قادیانیوں کے لیے یا کسی بھی غیر مسلم کے لیے اس کے بند کر دینے کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو ڈر ہو کہ یہ ان کے عقیدے سے متاثر ہو جائے گا اور وہ دعوت دیتے ہیں، بالکل قطعاً ذرہ برابر اور ایک لمحے کے لیے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. خدا کا دین ہمیشہ اس میں عقیدہ محفوظ رہنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی ہو نا کہ یہ میں کہیں بہک جاؤں ولیعذ باللہ، بالکل نہیں جانا چاہیے. اور دوسری صورت بالکل اس کے برعکس ہے کہ پتہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے میں اپنے دین میں کنفرم ہوں، مجھے کسی نے کیا کر لینا ہے، اللہ میرے دین کو سلامت رکھے تو میں خود دعوت دوں گی. اس دن کے لیے پھر انتظار کرنا چاہیے مناسب تعلقات کے ساتھ کہ کبھی موقع آیا تو میں انہیں خدا کے دین کی دعوت